تو اپنے پیروں کی کرامتوں کو اپنے پاس رکھو اور شاگردوں اپنے استاد کی عظمتوں کو اپنے پاس رکھو، اس لیے کہ سب عظمت والے جس نبی کی نالین کے صدقے بنے ہیں، اب اس نبی کی عظمت کو اور ان کا تعارف صحیح طور پر پوری دنیا میں پیش کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اگر ان کی عزت سلامت ہے تو ہماری عزت سلامت ہے، تو زمین پہ ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ یوں قربان کریں کہ جس محفل میں جائیں حضور کا ذکر کریں، جہاں بیٹھے حضور کا ذکر کریں، حضور کے اوصاف حمیدہ کا بیان کریں۔ واللہ کائنات میں کوئی ہستی میرے نبی جیسی اللہ نے پیدا نہیں فرمائی، اتنی عظیم ہستی کو ہم نے پایا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ مجھے معاف کر سکتے ہو تو کریں، ہم نے ہر ایرے غیروں کا تذکرہ کیا، ہم نے ہر چھوٹوں کو بڑا بنانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے جس کو واقعی بڑا بنا کر کے پیدا فرمایا، جس کے لیے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، جس کے لیے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، جس کے لیے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ غرض کہ کائنات میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس کی رضا خدا چاہتا ہو، اس نے آمنہ کا لال ہے، سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ آمنہ کے لال کی رضا چاہتا ہے، اور میرے امام کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید امین القادری، حضور کی عظمت کا بیان ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب کو چھوڑو، نہیں، میں کہتا ہوں سب کی عظمتیں سر آنکھوں پر ہے، لیکن پہلے حضور کی عظمت پر حملہ ہے، اس لیے ہمیں حضور کی عظمت بیان کرنا ہوگی، حضور کا صحیح تعارف پیش کرنا ہوگا، ہمیں حضور علیہ السلام و تسلیم کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی صورت، ان کی سیرت بتانا ہوگا لوگوں کو۔ اور آپ جانتے ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں وہ نبی کو جان چکے ہیں کہ اگر ان کا حسن عام ہو گیا تو ہمارے بچے بھی ہمارے رہ نہیں پائیں گے، ہماری قوم بھی ہماری رہ نہیں پائے گی۔ آج میں اگر وقت رہا تو اس پر ضرور گفتگو کروں گا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نبی کی شان بتائیں۔ دیکھو شان تو ایسی ہے کہ قرآن انا اعطیناک الکوثر ان کے لیے کہتا ہے، شان تو ایسی ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، قرآن ان کے لیے کہتا ہے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں یار، لوگوں کی خوشیاں بیان کرنے کی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کا غصہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن صرف میرا یہ نبی ہے، اللہ نے ان کے مسکرانے کو بھی بیان کیا اور اللہ نے ان کے غصے کو بھی بیان کیا۔ جب کسی کا غصہ بیان کر دو تو اس کی عزت چلی جاتی ہے، لیکن یہ میرا نبی ہے، ان کا جلال قرآن بیان کر رہا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، پیارے تو نے ان پہ کنکر نہیں ماری، ہاں تیرے تھے، مارنا تیرے خدا کا تھا۔ یہ ان کی شان ہے، وہ چلے تو قرآن لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں یار سردی ہے نا، راجستھان کی سردی، لوگوں نے کمبل اوڑھ رکھی ہے، سردی لگی تو کمبل اوڑھ لیے، کون سا بڑا کام ہے کمبل اوڑھنا، سردی لگتی لوگ اوڑھ لیتے، لیکن ہے کوئی ایسا میرا محبوب
اپنی کمبل اوڑھ لے. میرا نبی اپنی کمبل اوڑھ لے. کمبل تو ضرورت پہ اوڑھی جاتی ہے. کمبل تو ضرورت, کوئی سو رہا ہے تو اوڑھے گا, کوئی ٹھنڈی میں بھی پڑا ہے تو اوڑھے گا, لیکن یہ اپنے نبی کی شان ہے. اگر وہ کمبل اوڑھ لے تو تب بھی قرآن نازل ہوتا ہے. یا ایھا المدثر, اے کمبل اوڑھنے والے بالا پوش. سوچے تو صحیح ان کی شان یہ. مگر آپ کو بتاؤں, چاند ٹکڑے ہو ان کی شان, سورج پلٹے ان کی شان, دشمن ان کو صادق الوعد الامین کہے ان کی شان, کعبہ ان کے لیے جھکے ان کی شان, جانور انہیں سجدہ کرے ان کی شان, کنکر کلمہ پڑھے ان کی شان, درخت تو روئے ان کی شان. یہ ان کی شان ہے. درختوں کو اپنے پاس بلائے ان کی شان. لیکن آج اس پر گفتگو کرنے کی بجائے میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تعارف ہم لوگوں کے سامنے کس طرح پیش کر سکتے ہیں وہ بتانا چاہوں گا. تو ان کی شان بیان کریں. اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کیا تھی, حضور علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے, تھوڑا سا اس پر بھی لوگوں کو بتائیں. واللہ کسی کے اخلاق ایسے ہے ہی نہیں کہ جو میرے نبی کے اخلاق ہے. سب نے جو اخلاق سیکھا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت سے سیکھا ہے. وہ اخلاق سکھانے آئے تھے. وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے آنے کا مقصد مکارم اخلاق سکھانا ہے, بلکہ اخلاق کی تکمیل کرنا ہے. اللہ اکبر. اور ان کے اخلاق کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے میرے محبوب آپ کے اخلاق تو بڑی بلندیوں پر ہے, آپ کی اخلاق تو بڑے عروج پر ہے, آپ کی اخلاق تو بڑے جوبنوں پر ہے. آئیے دیکھیں نا, اگر کوئی انسان خوبصورت ہو تو وہ انسان بڑا مغرور ہوتا ہے. اکثر دیکھنے میں یہی آتا ہے, آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں, جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں اگر کوئی خوبصورت ہو تو برائے مہربانی برا نہ مانے, اس لیے کہ اس کو اکڑ ہوتی ہے. کسی شاعر نے کہا ہے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے. اللہ اکبر. تو نازک ہوتے ہیں اہل حسن, مغرور بھی ہوتے ہیں, کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. مگر قربان جائیں, اللہ نے سب سے زیادہ حسن والا میرے محبوب کو بنایا, آمنہ کے لال کو بنایا. لیکن وہاں کوئی گھمنڈ ہی نہیں ہے, وہاں کوئی تکبر ہی نہیں ہے, وہاں کسی سے نفرت ہی نہیں ہے, وہاں کسی سے عداوت ہی نہیں ہے. عاجزی یہ ہے کہ اللہ اکبر. انکساری کا عالم یہ ہے کہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو ملاقات کے وقت لوگوں کو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول کون ہے. آپ ہمارے درمیان اتنی سادگی سے بیٹھتے ہیں کہ آنے والا کبھی کبھی پہچان نہیں پاتا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم آپ کے لیے چبوترا بنا دیتے ہیں, ہم آپ کے لیے کوٹا بنا دیتے ہیں, ہم نیچے بیٹھیں گے, آپ اونچائی پر بیٹھا کرنا تاکہ آنے والا پہچان لے جو اوپر بیٹھا ہے وہ آقا ہے اور جو نیچے بیٹھے ہیں وہ غلام ہے. قربان جائیں سر عرش پر جس کا گزر ہو, جبریل جس کے قدموں میں سر رکھتا ہو, اللہ جس کی رضا چاہتا ہو, ان کے صحابہ کہتے آقا آپ اونچے اوٹے پہ بیٹھے ہم نیچے بیٹھیں گے. تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے نہیں, میں اللہ کا بندہ بن کر آیا ہوں, مجھے بندہ بن کر کے جینا پسند ہے, میں امتیازی شان کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رحمت کی زندگی ہے. ہم نے اس زندگی کو کہاں پیش کیا, ہم نے اس پر کب عمل کیا؟ بڑی معذرت کے ساتھ, کیونکہ فرعونیت میں ہم ہی ڈوب گئے. پتہ ہے جس دن یہ سنت پیش کریں گے اس دن ہمیں بھی نیچے بیٹھنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے محفلوں کے اندر اپنے صحابہ سے اونچا بیٹھنا پسند نہیں کیا. اور پھر عالم یہ ہے دشمن آئے تو اس کے لیے چادر بچھا دے. سبحان اللہ. دشمنوں کے لیے جو چادر بچھائے اسے ہمارا رسول کہتے ہیں.
دنیا اسی سے لرزہ برندام ہے کہ یہ زندگی جب لوگوں کے سامنے پیش ہوگی تو ہم اپنی اولاد کو بھی بچا نہیں سکیں گے، اسی لیے نبی کے خلاف باتیں ہو رہی ہے۔ لیکن مسلمانوں، ہمیں جذباتی ہونے کی بجائے اپنے نبی کی زندگی پیش کرنا ہے۔ آئیے میں چند اشارے دیتا ہوں تاکہ میری قوم کے جوان محسوس کرے ہمارا نبی کیسا نبی۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حسن والے مغرور ہوتے ہیں، اور اگر کسی کو بڑی ڈگری مل جائے، اگر کسی کو مرتبہ بھی بڑا مل جائے تو اور مغروریت میں اضافہ ہوتا ہے، گھمنڈ میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نہیں جانتے، ایک بھائی غریب ہے، دوسرا بھائی امیر ہے، تو غریب بھائی کا تعارف امیر بھائی اس طرح نہیں کراتا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ یہی تو ہوتا ہے نا، اس لیے کہ جب غربت آ جائے اور ادھر امیری آ جائے تو بڑا مالدار بھائی جو ہے غریب بھائیوں سے، غریب رشتہ داروں سے جلدی سے اپنا تعارف نہیں کرواتا، میری عزت نہ چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ ان کو منصب کتنا ملا، اللہ اللہ، سید الانبیاء ہے وہ، امام الانبیاء ہے وہ، انبیاء کے امام ہے وہ۔ سارے نبی مسجد اقصی میں ہاتھ باندھ کر جس کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، اور میرے امام کہتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر، ایا مانی کی اول آخر ہے، دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جن کے پیچھے انبیاء ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو۔ مرتبہ یہ ہے لامکان پر جس کو بلائے، مرتبہ یہ ہے اللہ اکبر، جبریل جس کا رکاب تھام کر کے، جس کی سواری کی رکاب تھام کر کے جبریل جس کو معراج پر لے جائے، اللہ اکبر، جس کے خادم کا نام جبریل ہو، جو مخدوم جبریل ہو، اللہ اکبر، وہ مصطفیٰ جان رحمت۔ منصب اتنا بڑا، مقام اتنا بڑا، اور علم کتنا، اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے سکھا دیا، اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ اللہ اللہ، ان کے علم کی صنعت قرآن یوں بیان کرتا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ لوگ کہتے ہیں مجھے پہچانو میں کون ہوں، ہم نے پوچھا کون ہے، کہا میں اتنے بڑے مدرسے سے پڑھا ہوں جو ایشیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، میرا استاد فلاں شیخ الحدیث ہے۔ آپ اندازہ کرو، میرا مدرسہ اتنا بڑا، میرا استاد اتنا بڑا، میں نے کہا تیرا استاد شیخ القرآن اور شیخ الحدیث ہے تو تجھے اپنے علم پہ ناز ہے۔ اس کے علم کا اندازہ کون لگائے جس کا استاد خداوند قدوس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، سنی دعوت اسلامی۔ جو ڈائریکٹ خدا کا شاگرد ہے اسے محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، اور ان کی سند علم قرآن بیان کرتا ہے الرحمن علم القرآن، پڑھانے والا خدا، اور جو کتاب پڑھائی گئی وہ اللہ کی کتاب قرآن۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی رتب اور یابس نہیں جو قرآن میں موجود نہیں، قرآن میں سب موجود ہے۔ اللہ نے سب پڑھایا ہے، مستقبل، حال، ماضی، یہ بعد میں ہے، قرآن اس سے پہلے ہے۔ قرآن زمان و مکان سے پہلے ہے، اس لیے کہ ہمارے عقیدے میں وہ کلام الہی ہے، اور جو کلام الہی ہے وہ صفت الہی بھی ہے، اور جو صفت الہی ہے وہ زمان سے بھی بلند ہے، وہ مکان سے بھی بلند ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ، ہر چیز کا بیان اس میں۔ ایک مقام پہ قرآن کہتا ہے کہ ہر خشک و تر کا بیان اس میں موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ نے پڑھایا، اللہ نے سکھایا، ان کا علم اتنا، حسن اتنا کہ حسن یوسف بھی رشک کی نظر سے دیکھے، علم اتنا کہ ما کانا ما یکون کا علم دیا جائے۔ اور حضور کا علم ہم اہل سنت کی نگاہ میں حضور کا علم ما کانا و ما یکون کل علم نہیں ہے، ما کانا و ما یکون اور لوح محفوظ یہ سارے علوم حضور کے علم کا ایک ذرہ ہے۔ امام شمس الدین بصیری کہتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّهِ
العلم کا عالم کیا ہوتا ہے، یہ کبھی علم اتنا، حسن اتنا، ذات ایسی اور کردار، ہر بڑا ہونے والا کردار میں کمزور ہوتا ہے، لیکن یہ اتنے بڑے اور کردار کا توجہ کرنا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں میں ننھا سا بچہ تھا، چھوٹی سی عمر میں میری ماں نے مجھے رسول اللہ کی خدمت میں رکھا تھا، میں نے پوری عمر حضور کی خدمت کی، کبھی کوئی کام کیا کبھی کوئی کام نہیں کیا، لیکن قربان میرے نبی نے پوری زندگی میں مجھے کبھی ڈانٹا تک نہیں، کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، بلکہ میں غلطی کر جاتا لیکن انداز تعجب کا کتنا خوبصورت ہوتا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری ماں نے مجھے انگور دیے کہ جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، میں انگور لے کر چلا، ایک انگور کھانے کو جی چاہا، بچے ہوتے ہیں نا کوئی لانے بھیجو تو کھاتے آتے ہیں، حتیٰ کہ بچپنے میں امی کہتی تھی بیٹے نمک لا، تو نمک بھی چاٹتے چاٹتے لاتے تھے، حالانکہ اس وقت پیکنگ میں نمک نہیں آتا تھا، اس وقت تو برنیوں میں نمک ملتا تھا، تو وہ بھی نمک چاٹتے بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ انس کہتے ہیں میں نے ایک انگور کھایا، دوسرا کھانے کو جی چاہا، میں نے دوسرا کھایا، تیسرا کھانے کو جی چاہا، حتیٰ کہ خیال نہ رہا حضور کی بارگاہ ناز میں جاتے جاتے سارے انگور ختم ہو گئے، اور جب میں لے کر کے پہنچا حضور نے فرمایا کیا ہوا، کہ میری امی نے دیا، حضور نے کان پکڑ کے کہا او تو کان والے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول نے اس سے زیادہ اپنی تمام ازواج میں کبھی کسی کو ایک مرتبہ بھی نہیں ڈانٹا، یہ حضور کی زندگی ہے، ایک مرتبہ بھی کسی کو نہیں ڈانٹا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ تھے امیر غریب ان کے کوئی فرق نہیں تھا، کالا گورا ان کے کوئی فرق نہیں تھا، چھوٹا بڑا ان کا کوئی فرق نہیں تھا۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر چار لوگ ہمیں ملنے والے ہو جائیں تو ہماری نظر ہوتی ہے اپنا کون ہے، لیکن قربان یہ میرے نبی کی شان ہے، اتنا پیار دیا اپنے ماننے والوں کو کہ میرے نبی کے بارے میں جب صحابہ سے پوچھا گیا آقا سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے، آقا سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے، تو ہر بندہ کہتا تھا سب سے زیادہ حضور جس سے پیار کرتے تھے وہ میں ہوں، یعنی حضور نے سب کو اتنا پیار دیا۔ جب کوئی ان سے مسافہ کرتا تھا تو مسافہ کرنے والا جب تک کہ ان کے ہاتھ چھوڑ نہیں دیتا، میرے آقا اپنا ہاتھ کبھی چھڑاتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ کیسے ہمارے آقا تھے، کسی نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا جب تک وہ نہیں چھوڑے گا، میرے آقا بھی کبھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، لوگ دیر تک حضور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، وجہ ہاتھ ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے، مشک سے زیادہ خوشبودار تھے۔ جب کوئی میرے آقا کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا تو دن بھر اس کا ہاتھ مشک سے مہکتا ہوا نظر آتا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم کی شان یہ تھی، اگر مدینہ منورہ کے ننھے ننھے بچوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ چلے نا آج ہمارے گھر آپ کھانا کھا لے، اور حضور کو بھوک لگی ہو تو حضور ان بچوں کے ساتھ بھی چل دیا کرتے تھے۔ میرے آقا کے اخلاق یہ تھے کہ اللہ اکبر، اگر دشمن آ جائے اور دشمن آنے کے بعد حضور سے کوئی معروضہ پیش کرے، حضور اس کے معروضے کو سنتے تھے اور اس کی حاجت کو پورا بھی فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی کسی مانگنے والے کو نہ نہیں کہا، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ آئیے آپ کو بتاؤں، آج ہم نے معاشرے کو بانٹ دیا ہے امیر و غریب کے درمیان، چھوٹے بڑے کے درمیان، کالے گورے کے درمیان، اپنے پرائے کے درمیان، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق ہے۔ اللہ اکبر، مکہ المکرمہ کے ابتدائی ایام ہے اور اللہ ابو جہل کی وہ بدتمیزیاں پورے عروج پر ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا کسی کام سے تشریف لے جا رہے ہیں، میری قوم کے جوانوں سننا، کوئی یوں ہی تھوڑی تل ملاتا ہے، یہ جو دنیا تل ملا رہی ہے وہ لرزہ برنداں میں اپنے نبی کی عظمت سے، وہ لرزہ برنداں میں اپنے نبی کی شان سے، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری، اپنی غلامانہ ذمہ داری ادا کرنا ہوگی۔ اللہ اکبر، ابو جہل کی بدتمیزیاں عروج پر ہے، ابتدائی اسلام کے دن ہیں، میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی گلیوں سے جا رہے ہیں، اچانک دیکھا کسی کے سسکنے کی آواز آئی، کسی کی سسکیوں کی آواز
آئی. اللہ اکبر. میرے آقا نے کسی غلام سے پوچھا یہ کس کی سسکیوں کی آواز ہے, یہ کون رو رہا ہے؟ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو جہل کا ایک یہودی غلام ہے, ابو جہل کا ایک یہودی غلام ہے جو بیمار پڑا ہوا ہے, اور اس بدبخت نے اس کو ایک جھوپڑے میں ڈال کر کے چھوڑ دیا ہے مرنے کے لیے. میرے آقا کام سے جا رہے تھے, اللہ کے رسول کام سے جا رہے تھے, حضور نے اس کام کو چھوڑ دیا. فرمایا چلو اس غلام کی خبر گیری کرتے ہیں, اس غلام سے چل کر ملاقات کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر. اس دور میں جانوروں سے زیادہ بدترین زندگی غلاموں کی ہوا کرتی تھی. کسی کو غلام کا کہہ دینا یہ گالی سمجھا جاتا تھا, لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے کام کو چھوڑ کر فرماتے ہیں چلو اس غلام سے ملاقات کرتے ہیں, اس سے ملتے ہیں. جب وہاں گئے تو ایک ٹاٹ میں پڑا ہوا سسک رہا ہے اور وہ بلند آواز سے کہتا ہے ہائے, جب میں کام کرنے کے قابل تھا لوگ مجھ سے کام لیتے رہے, آج میں بیمار پڑ گیا ہوں تو لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا, لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا. مگر اے میری قوم کے جوانوں, اگر تم نے رسمی اسلام اور اسمی اسلام سیکھا ہے تو آؤ اصل اسلام کا نظارہ محمد رسول اللہ کی زندگی میں کرو. حضور اس کے سرحانے بیٹھ گئے. مذہب اس کا یہودیت, غلام ہے ابو جہل کا اور وہ مکی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضور اس کے سرحانے اس کے بستر پہ بیٹھتے ہیں. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے. حال بگڑا ہے تو بیمار کی بڑھائی ہے. حضور اس کے سرانے اس کے بستر پہ بیٹھ گئے. آج ہم بھی بیماروں کو دیکھنے جاتے ہیں تو منہ چھپا کے جاتے ہیں, آج ہم بھی بیماروں کے پاس جاتے ہیں تو دور کھڑے رہتے ہیں, آج ہم بھی بیماروں کے پاس جاتے ہیں اس کے مرض میں اضافہ کر دیتے ہیں. یاد رکھو قضا و قدر کی تلواریں چل چکی ہے, قضا و قدر کا قلم چل چکا ہے. اب آپ کس بات پر جو ہے وہ معاملات کر رہے ہیں؟ سنت مصطفیٰ یہ ہے کہ اگر تم تقدیر پر ایمان لائے ہو تو بیمار کو دکھی کرنے کی بجائے اس کے بستر پر بیٹھو. میرے آقا اس کے بستر پر بیٹھے اور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا. میں حیران ہوں اس بیمار پر کہ جس کی پیشانی پر جانے مسیحا کا ہاتھ ہے. اللہ اکبر. ہے نام میں ان کے اتنا سر, جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر. وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. میرے کریم آقا اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور جب اس کو درد بڑھتا ہے تو کہتا ہے ہائے سب نے مجھے ضائع کر دیا, ہائے سب نے مجھے ضائع کر دیا. میرے آقا پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مگر محمد تو تیرے سرحانے موجود ہے, محمد تو تیرے سرحانے موجود ہے. اللہ اکبر. وہ کہتا رہا لیکن حضور کے ہاتھوں کی برکت سے اس کو راحت ملی. میرے آقا اٹھ کر چل دیے. کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, حضور آپ کسی ضروری کام سے جا رہے تھے اور وہ کام چھوڑ کر کے آقا آپ اس مریض کے سرانے بیٹھ گئے. میرے آقا فرماتے میرے صحابہ کسی مریض کے سرانے چند لمحے بیٹھ جانا پوری رات جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور سید امین القادری صاحب قبلہ. حضور پاگل جانوروں کا بھی خیال کرتے ہیں, حضور پرندوں کا بھی خیال کرتے ہیں. دو باتیں عرض کر کے بات مکمل کروں گا کیونکہ ٹائم کی قلت اجازت نہیں دیتی کہ بات طویل کی جائے, لیکن دو روایتیں پڑھوں گا. آئیے آج کون جانوروں کا خیال کرتا ہے؟ جانوروں کا خیال, جانوروں میں کتا. حدیث پاک ہے ایک قافلہ جا رہا ہے, فوج جا رہی ہے, اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہم رسمی مسلمان ہیں, محمد الرسول اللہ جو دین لے کر آئے وہ ہماری زندگی میں کریں. اگر ہم اس دین کو پیش کیے ہوتے نا, ایک مسلمان آ کر 90 کو کلمہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتا ہے. ایک مسلمان آ کر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتا ہے. آپ اپنے بیٹے کو بھی نمازی بنا سکے؟ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچو وجہ کیا تھی؟ ہم رسمی مسلمان ہیں, غریب نواز مصطفیٰ جان رحمت والے مسلمان تھے. ہمیں وہ مسلمان بننا ہوگا.
کریں گے؟ فرمایا بہت تھک کے آیا ہے، پہلے جا کے کھانا کھاؤ، آرام کرو، کل بات کریں گے۔ مناظر کو کون کھانا کھلاتا ہے ذرا بتائیں نا؟ چائے بھی نہیں پلائی جاتی نا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پلاؤ، یہ بھی نہیں کہتا، لیکن بات کہہ رہا ہوں یہ ایسے مناظر ہے میرے خواجہ، کیسے آ کر کے دوسرے مذہب کا آدمی کہتے ہیں میں نے مناظرہ کرنا ہے، آپ فرماتے بہت تھک کر آیا، پہلے کھا لے، آرام کر، کل دیکھیں گے۔ اس آرام میں کیسا آرام ملتا تھا کہ کل آتا تھا تو کہتا ہے اپنے مذہب میں داخل کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نفرتوں کی بولی بول کر کے کسی کو اپنا نہیں بنا سکتے، بے شک، ہمیں تو محبتوں کی بولی کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہمارے نبی نے تو بولی پوری زندگی میں اٹھا کر دیکھے نا، وہاں نفرتیں کرنا، تلوار لے کر آنے والا ہے اس کے لیے دعا ہے، پتھر مارنے والا ہے اس کے لیے دعا ہے۔ میں سوچتا ہوں، حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں، میں سوچتا ہوں عمر کی پہلی ملاقات بھی تو بھی ہاتھ میں تلوار تھی، اور آخری ملاقات نبی سے بھی تو بھی ہاتھ میں تلوار تھی۔ پہلی مرتبہ تلوار تھی نبی کو قتل کرنے کے لیے، اور دوسری آخری مرتبہ تلوار تھی جو نبی کو مردہ کہے اسے قتل کرنے۔ مشیت نے انتخاب کیا عمر اس پہلے عمل کو، اس آخری عمل، یہ آخری عمل اس پہلے عمل کا کفارہ بن رہا ہے، اس لیے کہ دنیا کو بتا دے کہ جب اوروں سے محبت تھی تو نبی کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن نبی نے اتنی محبت بھر دی کہ اب کوئی نبی کو مردہ کہے تو اس کو قتل کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ۔ ہے تلوار ہی تو پتا چلا نفرت والا ہار جاتا ہے، محبت والا جیت جاتا ہے۔ ہم نفرتوں کے سوداگر نہ بنے، ہم تو محبتوں کے سفیر بنے، اس لیے کہ نیابت رسول کا منصب یہی ہے کہ ہم حضور کی نیابت کریں، اور وہ آپ غریب نواز میں دیکھیں، وہ آپ محبوب الہی میں دیکھیں، وہ آپ قطب الدین بختیار کاکی میں دیکھیں۔ اس لیے ہم تو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ خانقاہی سنیت کی ضرورت ہے، جب تک سنیت خانقاہی رہی اس وقت تک نفرتوں کی بولی نہ تھی، جب سے خانقاہیت سے لوگوں کا تعلق کمزور ہوا اب وہ محبتوں کی بجائے نفرتوں کی بولی۔ لیکن آپ یہ نہ کہیں، یہ نہ سمجھیں کہ منافقین کے لیے بھی میں کوئی الگ کوئی نیا مسلک پیش کرنے اس کا تن نہیں ہوں۔ منافقین کے لیے تو مذہب وہی ہے نا، واپلوز، قرآن سے ہٹ کر ہم بات کریں گے نہیں کریں گے، جس کو اردو میں میرا امام کہتا ہے دشمن احمد پہ شدت کی بات کیا کرتا ہے، اس سے نئی کوئی بات ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، ہم نے کہاں جانا، لیکن بات کہہ رہا ہوں محبتوں کی۔ ہم تو دشمن احمد کی بجائے اپنے دشمن سے بھی نفرتوں کی بولی۔ حضور علیہ السلام وہ تسلیم فرماتے ہیں میزان پہ سب سے بھاری کوئی نیکی ہوگی تو وہ تمہارے اخلاق ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں مولانا ولی بننا ہے کوئی وظیفہ دیجئے، میں کہتا ہوں بزرگان چشت سے بڑا ولی بنانے والا کون ہے ہندوستان میں؟ آؤ چلو ہم سے پوچھو ولی کیسے بنتے ہیں۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں ایک آدمی مرید ہوتا ہے، حضور کیسے اللہ کا قریبی بنوں، ولی کیسے بنوں؟ فرمایا بیٹا کثرت سے نفل روزے یہ بوڑھی عورتیں بھی کرتی ہے، کثرت سے تلاوت قرآن یہ عورتیں بھی کر لیتی ہے، نہ کثرت سے رات بھر نفل پڑھنا یہ عورتیں بچے سب کر لیتے ہیں، مردوں کا کام کیا ہے؟ کہا اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا یہ تو جگر والوں کا کام ہے۔ شاید میری طرح کوئی نادان رہا ہوگا، چند دن کے بعد پھر کہا حضرت کوئی وظیفہ کعبے کا گھر جا، جب تو نے پہلے وظیفے پہ عمل نہ کیا تو دوسرا وظیفہ میں تجھے کیسے دے سکتا ہوں؟ اخلاق تو پہلے نمبر پر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز دکھا کر مسلمان نہیں کیا، حضور نے تو اخلاق دکھا، حضور نے اخلاق دکھا۔ کیسے اخلاق؟ حضور کے اخلاق قربان جائیں کیا شان تھی۔ ایک بدبخت آ کر حضور سے کہتا ہے کہ معاذ اللہ میں نے آپ جیسا
ڈیش ڈیش ڈیش. آپ نے سنا ہے, میں نہیں کہتا, حالانکہ وہ نقل کر سکتے ہیں بیان کرنے کے لیے, لیکن میری ہمت نہیں ہے نا. کیا کہا اس نے, ابو جہل نے, آپ جیسا میں نے ڈیش ڈیش نہیں دیکھا. کیا کہا ہوگا سمجھ سکتے ہیں نا, وہ بدصورت تھا اس لیے اس نے وہی جملہ کہا. ٹھیک, حضور نے مسکرا کے کہا تو نے سچ کہا. کوئی ایسا حوصلہ تو لائے نا کوئی. ارے کسی بدصورت کو بھی کوئی بدصورت کہے تو وہ اتنا حوصلہ نہیں رکھتا, لیکن چے جائے کہ جس کی صورت خدا بھاتی ہو, جس کی صورت کے بارے میں خدا کا کلام یوں آتا, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. پیارے تیرے چمکتے چہرے کی قسم, تیری زلفوں کی قسم, ایسا چہرہ لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سہے ہے, تجھ کو شہید و سرا جانا. لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حال ما زلف ابر اجل. تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن پر سا جانا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خاک سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. کل تیرے نام پہ جا فدا نہ بسے کہ جا دو جہاں فدا. نہیں دو جہاں سبھی جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اور علامہ جامی کہتے ہیں آیات قرآن ابرویت, تفسیر قرآن کیفیت, روح تو قرآن ما ایمان ہوئی. اور حضرت امیر خسرو کہتے ہیں پری پہ کر نگارے سر و قدے لالا رخسارے. پری پہ کر نگارے سر و قدے لالا رخسارے. سراپا آفت دل بود شب جائے کے منبودم. اور امیر خسرو کہتے ہیں آفا کہاں گردیدم میں متاورزیدم بسیار خوبات دیدم لیکن کچھ چیزیں دیگری. اور پھر میرے امام یہ سب کا خلاصہ پیش کرتے یہی بولے سترہ والے چمنے جہاں کے ٹھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا ہے, تجھے یک نے یک بنایا. میرے عقیدے میں پوچھو تو ہم سنی یہ کہتے ہیں وہ بنانے میں وحدہ لا شریک ہے, یہ بننے میں وحدہ لا شریک ہے. یہ شان یکتائی ہے. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے, ایسے یکتا کے لیے ایسے ہی یکتائی. یہ شان ہے ان کی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بڑے مقام کے مالک ہیں, جانوروں کا کون خیال کرتا. حضور جا رہے قافلے میں, ایک سفر میں جا رہے, سفر میں حضور نے دیکھا کہ کتیا سمجھتے ہیں نا, کتیا راستے میں لیٹ کر اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی. کتیا جب دودھ پلاتی ہے اطمینان سے تو وہ لیٹ جاتی ہے تو اس کے بچے زیادہ ہوتے ہیں. آج کل کے نوجوان ممکن ہے اس پر بات انہیں نہیں پتا ہوگا تو تھوڑی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ کتیا جب دودھ پلاتی ہے تو وہ لیٹ جاتی ہے, تو دونوں طرف کے تھن جب وہ لگ جاتے ہیں تو بچے اطمینان سے دودھ پیتے. ہمیشہ کتیا کا طریقہ یہی ہے. اور وہ جب جلدی میں ہوتی ہے تو کھڑے کھڑے جو ہے وہ بھاگ کر کے اسی طرح کتے کے جو پلے ہوتے ہیں دودھ پی لیتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تشریح کیا ضرورت ہے. میں نے کہا کہ کتاب اور خطاب میں فرق ہونا چاہیے. اگرچہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں, بارگاہ غوثیت اور بارگاہ غریب نواز کا سگے بے ہنر ہوں, لیکن بات تو سمجھ میں آنی چاہیے نا. تو کتاب دیکھ کر کے عبارت کہیں بھی بتا کے آدمی مطلب پوچھے گا, خطاب کا مطلب کس سے پوچھے گا. اور پھر کہنے والا جتنا اپنی بات اچھے سے بول سکتا ہے, سمجھا سکتا ہے, دوسرا نہیں نا. سارے مسائل تو یہی ہے کہ کلام میرا ہے بات ان کی ہے. سارے مسائل تو اسی لیے پیدا ہوتے ہیں. ہماری بات ہم سے پوچھ لیا کرو ذرا, اس لیے کہ متکلم اپنے بات کا معنی جتنے اچھے سے بول سکتے ہیں دوسرا نہیں کر سکتا. یہ بات ہے. تو وہ کتیا لیٹی ہوئی ہے, دودھ پلا رہی ہے. حضور دیکھ رہے ہیں کتیا لیٹی ہے, بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. سرکار نے ہزاروں کا لشکر, فرمایا راستہ بدل دو. صحابہ نے پوچھا ذرا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, راستہ کیوں بدلیں؟ کیونکہ وہ اجمیر مقدس کی سڑکیں نہیں تھی کہ اگر کسی کو جانا ہے غریب نواز کے آستانے پہ, ادھر کا بند ہے تو ادھر سے چلے, ادھر کا بند ہے تو ادھر سے چلے, ادھر کا بند ہے تو ادھر سے چلے. اور اگر کورونا نے سارے راستے بند کر دیے تو ذرا دل کے راستے سے بھی چلے. لوگ کہتے ہیں کورونا ہو گیا تھا تو سارے بعد میرے مقدس ویران ہوا تھا. میں نے کہا ماتے کی آنکھ سے دیکھ تو تجھے ویران نظر آتی ہے, اگر دل کی آنکھ سے دیکھ تو پتا چلتا ہے کہ کتنے
کبھی دل نظر آتے ہیں. بس بات اتنی ہے سر والوں کو سر نظر آتے ہیں, دل والوں کو دل نظر آتے ہیں. کبھی اہل دل بن کر کے تو دیکھو نا. ہمارے آستانے ویران نہیں ہے, ہماری مسجدیں ویران نہیں ہے, ویران وہ ہیں جنہیں ہونا چاہیے الحمدللہ. لیکن بہرحال فتوے تو ظاہر پہ لگتے تو بات ظاہر کی جاتی کی جائے گی. آقا سے پوچھا یا رسول اللہ راستہ کیوں بدلے, کیونکہ وہ تو راستہ تھا, اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی. اب اگر راستہ بدلنا ہے تو جنگل سے جانا ہے, جنگل سے جانا ہے, جھاڑی جھنکاڑی سے گزر کے جانا ہے. کوئی وہاں پھولوں کی سیک تو تھی نہیں, لیکن فرمایا راستہ بدل دو. کیوں؟ اس لیے کہ کٹیا اپنے بچوں کو لیٹ کر دودھ پلا رہی ہے. اگر تم اس کے قریب سے گزرو گے تو کٹیا اٹھ کے بھاگ جائے گی, اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا, اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا. اگر ایسا ہوا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جو کتوں کے پلوں پہ بھی اتنا رحم کرتا ہو, وہ انسانوں پہ کتنے کرم کی نظر کرتا ہو. دنیا اسی سے لرزہ بنا. آپ کے نبی بہت اچھے ہیں, ہمارے نبی بہت اچھے, اخلاق, کردار, کیریکٹر. یہی وجہ تو تھی ہمارے بزرگوں نے جو سیکھا نا, اخلاق حضور سے سیکھا. حضرت سید احمد کبیر رفاعی بستر پہ لیٹے, بلی بازو میں آ کے آستین پہ لیٹ گئی. ایک بات یاد رکھنا, آپ سوچیں کہ ہمارے بستروں پہ کبھی جانور آ کے نہیں لیٹتے. میں نے کہا پیار تو بیوی کو نہیں دیتا تو بلی کو کیا پیار؟ جو سالن میں نمک زیادہ ہو جائے بیوی کو طلاق دینے کی دھمکی دیتا ہو, اگر لیٹ آنے پر بیوی کو طلاق دینے کی دھمکی دیتا ہو, بلی سے کیا پیار کرے؟ وہ تو جو گھر والوں سے پیار کر لینا تو پھر وہ جو پیمانہ چھلکتا ہے تو اس کا صدقہ اوروں کو بھی ملتا ہے. یہ اور بات ہے کہ آج تم کتے بلی میں اٹک گئے, بیوی کو گھر پہنچایا, کتے بلی کے ساتھ کھیل رہے ہو, انہی سے دل بہلتا ہے. دل ان سے نہیں بہلتا, دل تو دل والوں سے بہلتا ہے. بیوی کو طلاق دیتا ہے, نامرد لوگ طلاق دیتے ہیں, مرد کبھی طلاق نہیں دیتے. مرد کبھی آپ کیسے مرد کیوں نہیں دیتا؟ میں نے کہا طاقت جو نبھانے کی ہو تو آدمی کبھی ساتھی کو چھوڑتا نہیں, جو ہار جاتا ہے وہی چھوڑ دیتا ہے. کہا نہیں مولانا نا اہل تھی. میں نے کہا اہل بنانا تیرا کام تھا, اس لیے کہ تیرا مسلک تو یہی ہے نا کہ وہ بلی کو بھی حافظ قرآن بناتے, طوطے کو بھی حافظ قرآن بناتے. کب وہ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا وہ مخدوم اشرف جاکر سمرانی ہے. سبحان اللہ. ہم تو نا اہلوں کو ہی اہل بناتے. اہل کو لے کر چلنا یہ کون سی اہلیت ہے؟ نا اہلوں کو لے کے چلنا. آپ کہیں گے میرا دوست تو وفادار نہیں. ہم نے کہا تو سمجھا ہی نہیں, جو وفادار نہ وہ دوست تو ہو ہی نہیں سکتا. دوست بھی کہتا ہے, بے وفا بھی کہتا ہے. دوست ہمیشہ با وفا رہتا ہے. پھر آپ نے کہا کہ نہیں وہ بے وفا ہے, میں کہا پھر دوست تو نہیں ہے. اسلام میں دوستی کیسے ہے؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دوستی کی پہچان یہ ہے کہ کندھے پہ ہاتھ ڈال کے کہا چل تو چل پڑے. پوچھا کہاں؟ کہا دوست نہیں ہے. آپ کی دوستی تو چائے پان والی ہے نا, یہ اللہ والی دوستی ہے. کندھے پہ ہاتھ ڈال کے کہے چل پڑے. انجام کی پرواہ نہیں, کیونکہ یقین یہ وہی لے جائے گا جہاں اللہ چاہتا ہے. کیونکہ دوست بھی ایسا ہوتا ہے تو دوست ایسا ہوتا ہے. ہاں آپ کہتے ہیں ایسے دوست نہیں ملتے. ہمت کروں بولنے کی. آپ کہیں گے مولانا پہلے والے دوست نہیں ملتے. میں نے کہا بالکل غلط. تو ایسا بن, تو جیسا ہوگا دوست ویسے ہی ملے گا. میں یہی تو لوگوں کو کہتا ہوں خسرو بن, محبوب الہی تجھے ملنا ہی ملنا ہے. اگر محبوب الہی چاہتا ہے ملنا, خسرو تجھے بننا پڑے گا. تو خسرو نہ بنے, تو منافق بنے تو تجھے کبھی محبوب الہی نہیں ملنا. تجھے مردود الہی ملے گا, محبوب الہی نہیں ملے گا. لوگ کہتے ہیں مولانا آج اچھے پیر نہیں ملتے. کہا تو اچھا مرید بن. اچھے یار نہیں ملتے. میں کہا تو اچھا بن. اگر یار ابو بکر جیسے ہو تو پھر ان کو محمد رسول اللہ جیسے سونے والا علی جیسا ہو تو اس کو بستر مصطفیٰ بننا تو نے ویسا ہے, تجھے ملنا وہی ہے. اس لیے کہ مغناطیس ہمیشہ لوہے کو کھینچتی ہے نا. میگنیٹ
کشش مقناطیس ہمیشہ لوہے کو کھینچتی ہے. کبھی دیکھا کہ مقناطیس نے کبھی پتھروں کو بھی کھینچا؟ پتھر بنے گا تو مقناطیس کے قریب کیسے آئے گا؟ مقناطیس میں کوئی کمی نہیں، تجھے لوہا بننے کی ضرورت ہے. بات دور نکلتی عرض کر رہا تھا، لیکن ہم نکموں کا نصیب تو دیکھیں. اللہ نے ہمارے نصیب میں آمینہ کا لال لکھا، لیکن ہم نے قدر کیا کی؟ وہ بات جو ختم کرنے چلی تھا. حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں عنوان پر ابھی گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن ٹائم کا خیال کرتے ہوئے آخری روایت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں تاکہ سننے والوں میں پوچھیں لوگ کیوں پریشان ہیں. حضور کی شان ایسی، اخلاق ایسے کہتا ہے، جو خوش ہوتا ہے تو اس کی خوشی میں بھی لوگوں کو معاف کرتا ہے، جو غمگین ہوتا ہے تو غمگینی میں بھی لوگوں کو معاف کرتا ہے. غمگینی کتنی تھی؟ احد میں دندان شہید کر دی، گھٹنے چھل گئے، لہو اتنا نکلا کہ نالین بھر گئی. بظاہر اٹھ کر، بظاہر بتقاض بشریت نہ اٹھے تو صحابہ اٹھا کر لے گئے اور چاروں طرف سے گھیرنے کا ان بدبختوں کے لیے دعائے ضرر کریں تاکہ یہ ہلاک ہو جائیں. ہاتھ اٹھے، نظام کائنات ٹھہر ٹھہر گیا. اب یہ کیا کہیں گے؟ مکے والے تو ختم ہو جائیں گے، لیکن جب ہاتھ اٹھے الفاظ ترتیب پائے تو اس غم کے عالم میں بھی بظاہر، اس تکلیف کے عالم میں بھی اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما. وہ مجھے جانتے نہیں، یہ ان کے اخلاق تھے. اور جب خوش ہو گئے فاتح مکہ بنے. لوگ ایک الیکشن جیتتے ہیں تو الیکشن میں مخالفت میں جس نے کام کیا چن چن کے بدلہ لیتے ہیں، ہے نا. لیکن وہ فاتح مکہ جب مکے میں داخل ہوتے ہیں تو سارے جان کے دشمن سامنے کھڑے تھے. حضور نے ان سے خود پوچھا بتاؤ تمہاری سزا کیا ہے؟ کوئی ایسا منصف تو لاؤ جو مجرم سے پوچھے بتا تیری سزا کیا ہے. انہوں نے بھی کہا آپ کریم ابن کریم، آپ کے والد بھی کریم تھے، آپ بھی کریم ہو، آپ سے سوائے معافی کی امید کیا ہے؟ فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. یہ چیز لوگوں کو حیران کر رہی ہے کہ یہ درندگی کے دور میں لائے کہیں سے ایسا ہے. تو اس لیے بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ بھونک رہے ہیں. لیکن چونکہ اخلاق کی بات ہو رہی تو یہ جملہ کہنا اچھا نہیں لگا مجھے، اس لیے کہتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں ایسا کہ بھونکتے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ اگر ان سے بچانا ہے تو بک بک کرو، غلط پروپیگنڈا کرو، بدماشی کرو. لوگ کہتے ہیں اکرمہ کو مسلمان بنانے والا کون تھا؟ میں نے کہا راستہ ہموار کر گیا تھا ابو جہل. کہیں گے ایسا؟ بالکل. کیوں؟ ابو جہل سے ایک مرتبہ حضرت اکرمہ نے پوچھا ابا ہم اتنی مخالفت کرتے ہیں تو پھر کیا یہ غلط ہے محمد؟ روحی فدا سے نہیں بیٹا وہ سچا ہے. وہ جو کلام کا بیٹا وہ بھی کسی انسان کا نہیں. پھر ابا ہم قبول کیوں نہیں کرتے؟ کہا بیٹا سب تو اس کے خاندان کے پاس ہے، کلمہ پڑھیں گے تو غلامی کرنی پڑے گی، سب چلا جائے گا، اقتدار ہاتھ سے چلا جائے گا. پتا چلا نبی کی مخالفت سیاست ہے، اصلیت نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر سیاست ہو رہی ہے، قبول کر لیں گے تو غلامی کرنی پڑے گی. کچھ تخت تو بچاؤ، کچھ تاج تو بچاؤ، لیکن یاد رکھنا آپ کچھ کر لیں میرے اللہ نے فرما دیا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ ہے جس نے دین حق کے ساتھ اپنے محبوب کو بھیجا اور یہ دین غالب ہو کے رہے گا. اگر مشرکین برا مناتے ہیں تو برا مناتے رہے، اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا. ارے نادان سیاست کے لیے بدبختی کر رہا ہے، سن اگر ان کا کلمہ پڑھ کے ابو جہل مسلمان ہو جاتا تو جیسے اوروں کو ہمیشہ کی سرداری مل گئی اس کو بھی ہمیشہ کی سرداری مل جاتی. یہاں کی غلامی سرداری اور غلامی ذلت میں لے جاتی ہے. یہ غلامی تو غلاموں کو کعبے کی چھت پر چڑھاتی ہوئی نظر آتی ہے. ہاں بس بات اتنی ہے، کر لو یہاں کی غلامی. تو بات جو کرنے چلا تھا وہ یہ لرزہ برندام ہے، لیکن ہمیں کام یہ کرنا ہے. آپ کو قسم دیتا ہوں محبت رسول کی، آپ کو ایک مشن پہ لگنا ہے.
حضور کی محبت کا مشن. حضور کی سیرت پڑھو. شارٹ میں پڑھنا ہے تو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کو دیکھ لیں, اور طویل لمبی پڑھنا ہے تو ضیاء النبی دیکھ لیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج النبوہ دیکھ لیں. علامہ جامی کی یہ شارٹ میں ہے شواہد النبوہ دیکھ لیں. بہت سی کتابیں سیرت پڑھیں, اور سیرت پڑھ کے حضور کی زندگی لوگوں کو بتائیں, اپنے بچوں کے دلوں کے اندر پلا دیں, کیونکہ یہ ہے ہی ایسے جو دیکھ لینا. کسی کا بھی بچہ ہو بس دیکھنا چاہیے, دکھا دو نبی کو, نبی کو دکھا دو. آپ کہیں کیسے دکھا دو؟ میں نے کہا ہم اب حقیقت میں تو دکھا نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے تو دکھا کیا سکتے ہیں, لیکن سیرت کا آئینہ دکھا دو. لوگ تصور میں دیکھ لیں میرے نبی کو, دیکھ لیں میرے نبی کو, جنگوں میں بھی ان کا اخلاق کیا تھا, کردار کیا تھا. بات کہنے کے عرض کروں, علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے لکھا ہے کہ بدر میں 313 تھے, ادھر 1000 تھے. کتنی ضرورت تھی افراد کی, ایک طرف 1000 اور دوسری طرف 313, تو ایک ایک بندہ کتنا قیمتی ہوگا. 2 صحابی آئے, یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. ہمیں پوچھو. حضور ہم جب دونوں آ رہے تھے کافروں نے پکڑ لیا تھا. کافر کہا کہ تم وہ بدر میں محمد عربی کا ساتھ دینے جا رہے ہو نا لڑنے کے لیے, تو ہم نے ان کو کہا نہیں ہم ساتھ جائیں گے تو ان کے پاس, مگر ساتھ نہیں دیں گے ان کا. حضور ہم ان سے وعدہ کر چکے ہیں, اب آپ بتائیں کہ ان سے لڑیں یا وعدہ توڑیں. آقا فرماتے ہیں مجھے فتح دینے والا میرا اللہ ہے, میں کسی کافر سے بھی کیا ہوا وعدہ توڑنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ اپنا دین ہے, یہ اپنا دین ہے, اپنے نبی کی زندگی ہے. اسی سے لوگ یہ پیورٹی آپ کو کہیں نہیں ملے گی, کہیں نہیں ملے گی. آپ ڈھونڈ لیں. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا, تو یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ جو دیکھے گا بس. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو پیش کر کے بعد مکمل ہوتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم دکھا دو حضور, تصور میں دکھا دو. اگر اپنے اخلاق سے بھی ان کی یاد دلا سکتے ہو تو لوگ دیکھ کر کے سوچنے لگے یہ ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہے. حضور کیا کوئی مہمان آتا تھا تو حضور اس وقت تک اٹھتے نہیں تھے جب تک کہ وہ خود اٹھ کر نہ جائے, اور وہ اٹھ کر کے جاتا تھا تو دروازے تک پہنچانے جاتے حضور, اور جب تک تو حضور کی طرف پیٹ نہیں کرتا حضور علیہ السلام بھی اس کی طرف پیٹ نہیں فرماتے. آج تو مہمان بوجھ ہو گئے, کب اٹھیں گے کب اٹھیں گے کب اٹھیں گے. بلکہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے ذکر رسول چھڑا پتا نہیں کب ختم ہو. ذکر رسول سے بھی کسی کا دل بھرتا ہے, ہاں لیکن خیال تو کرنا ہوگا. تو عرض کر رہا تھا ایک یہودی کا بچہ, ایک یہودی کا بچہ, دل سے سن لیں. حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے, وہ یہودی کا بچہ ادھر سے گزرتا ہے, اور گزرتے گزرتے اس کے دل میں خیال آتا ہے یہ مسلمانوں کی مسجد ہے, اندر تو ہم جا نہیں سکتے. تو اس نے جھانک لیا. اس نے جھانکا کیا, حضور کی ایک جھلک نظر آ گئی. سبحان اللہ. جھلک کیا نظر آئی, دل ان کے قدموں میں دے بیٹھا. بس میرے آقا ہیں ہی ایسے جو دیکھ لینا شیدائی ہو جائے. بن دیکھے جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا. وہ خدا بھاتی صورت صحابہ کہتے ہیں اگر اللہ قرآن نازل نہ بھی کرتا تو میرے نبی کا حسن وہ تھا کہ لوگ انہی کو دیکھ کر مسلمان ہوں. اس یہودی کے بعد اچھا یہودی کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ نبی دشمنی میں یہود سے زیادہ کٹر اور کوئی قوم ہوئی نہیں. وہ اپنے نبیوں کے بھی دشمن ہوئے. دیکھا حضور کے آگے دل دے بیٹھا. اور آپ سے بھی یہی کہتا ہوں کیا ادھر ادھر دل دیتے ہو. یہ دل جس نے انسانی کا بادشاہ ہے, کسی ہیرو کو نہ دو, کسی ہیروئن کو نہ دو, کسی لڑکی کو ناجائز طور پہ نہ دو. بادشاہ کی جگہ بادشاہ ہے. دل بادشاہ, جس کو دینا ہے وہ بھی بادشاہ. یہ دل غلاموں کو کیوں دیتے ہو, بکری کتے بلی کو کیوں دیتے ہو. یہ دل یار کو دو. ہاں اوروں کو دو گے تو گوشت کا لوتھڑا رہ جائے گا, اور ان کو دو گے تو اللہ کا عرش بن جائے گا. بہت قیمتی ہے. اوروں کے لیے روگے بہ جائیں گے, ان کے لیے روگے موتی بنا کے اٹھا لیے جائیں گے. اوروں سے پیار کرو گے بدنام ہو جاؤ گے, ان سے کرو گے ایسے نیک نام ہو جاؤ گے کہ 900 سال گزرنے کے بعد بھی گنبد چمکتا نظر آئے گا.
پورے ہندوستان میں جتنے پھول میرے غریب نواز کے مزار پہ چڑھتے ہیں کسی کے مزار پہ نہیں چڑھتے، بلکہ ہندوستان نہیں کہتا، اب تو پوری دنیا کی بات کرتا ہے۔ پوری دنیا میں میرے خواجہ کے مزار پہ جتنے پھول چڑھتے ہیں، خدا کی شان ہے، خدا کی شان ہے۔ کیوں؟ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ میرے بھائی سید محمد قادری جیلانی کہہ رہے تھے عاشق بنو، میں کہتا ہوں جس دن مسلمان عاشق بن گیا، یہ دنیا کے لیڈر کیا ہے، منکر نکیر بھی قبر میں تمہارا احترام کریں گے۔ میرے امام کہتے ہیں نکیریں کرتے ہیں، تعظیم ہوئی فدا ہو کے تجھ میں یہ عزت بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو نکیرین سے تعظیم کا خراج وصول کروا دے اسے مصطفیٰ جان رحمت کی وفاداری کہتے ہیں، اسے محمد رسول اللہ کی فداکاری کہتے ہیں۔ بس بات فدائیت کی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا ہم بھی تو فدا ہیں، میں کہتا ہوں جو فجر کی نماز میں نیند قربان نہ کر سکے 10 منٹ کی، وہ نبی پر کیسے فدا ہے؟ جو نبی کے لیے جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا وہ نبی پہ کیسے فدا ہے؟ اللہ اکبر، جو عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتا ہو وہ نبی پہ کیسے فدا ہے؟ نبی پہ فدا تو وہ لوگ تھے۔ مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں میں نے کبھی جان بوجھ کر اپنے خود کے سطر پر نظر نہیں کی۔ لوگوں نے کہا مولا یہ تو ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے، اور آپ نے نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ فرمایا جن آنکھوں سے یار کو دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اپنا سطر کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یہ تھے فداکاروں کا جذبہ۔ پہلی رات کی دلہن چھوڑ کے سر کٹانے آ گئے، فجر کی نیند چھوڑ کر سر جھکانے نہیں آتے، کیسے کبھی یہ فداکار ہو؟ اللہ اکبر، ہیرو اگر کان میں بالی پہن لے تم بھی پہنو گے۔ رسول اللہ نے اپنے چہرے پہ داڑھی سجائی، داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر، ہیرو ٹوپی پہن لے تو ٹوپی پہنتے ہو، رسول اللہ نے ٹوپی پہنی ہو یا سر پہ امامہ باندھا ہو شرم آتی ہے۔ نچنیوں کا کردار زندہ کرنے میں شرم نہیں، اللہ کے محبوب کے کردار کو زندہ کرنے میں شرم آتی ہے۔ نہیں، فداکار بنو، مکار نہ بنو۔ ہم مکاریاں کر رہے اس لیے پٹے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، تباہ کیے جا رہے ہیں۔ جس دن فداکار بنو گے اس دن دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ آؤ نا اپنے نبی سے رشتہ مضبوط کریں۔ تو بات عرض کر رہا تھا، یہودی کے بچے نے دیکھا، دیکھ کر فدا ہو گیا، اب وہ دل دے بیٹھا۔ اب حضور کی زیارت کرنی ہوتی تو چپ کے ڈرتے ڈرتے آتا اور دور بیٹھ کر باہر سے حضور کو دیکھتا، حضور کو دیکھتا، حضور کو دیکھتا۔ ایک دن ایسا آیا، اب دیکھ نہ سکا، بیمار ہو گیا، اتنا بیمار پڑا، چلنے کے قابل نہ رہا، تو اور درد بڑھا، اور درد بڑھا۔ ہر درد کی دوا چاہتا ہے انسان، لیکن درد عشق وہ ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں؟ مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے درد بڑھتا ہے، جسم گھلتا ہے، چلنے کی طاقت ختم ہوئی، اب آخری سانسیں بچی۔ بہت علاج کرایا باپ نے اس نوجوان کا، کوئی شفا نہ ملی۔ جب سانسیں چل بچی اس وقت باپ آ کے کہتا بیٹا تو دنیا سے جا رہا ہے، تیری چند سانسیں بچی ہے، تیرے باپ نے تجھے بہت نازوں سے پالا ہے، میرے بیٹے بتانا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اگر جان دے کر تیری آخری خواہش پوری کرنی پڑے تو بھی کر دیں گے، پوری زندگی کا سرمایہ لٹا کر بھی تیری آخری خواہش پوری کرنی پڑے تو کر دیں گے، مگر میرے بچے بتانا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ بچے میں بولنے کی ہمت نہ تھی، کہا بابا یقیناً آپ آخری خواہش پوری کریں گے؟ بیٹے وعدہ کرتا ہوں جو قربانی دینی پڑے دیں گے، لیکن تیری آخری خواہش پوری کر دیں گے۔ تو بابا میری آخری خواہش ہے میرے محبوب کو اطلاع دے دو، میرے محبوب کو اطلاع دے دو کہ میں دنیا سے جاتے جاتے ایک جھلک پیالے کی دیکھنا چاہتا ہوں،
कौन महबूब? बाबा वो मुसलमानों का नबी मोहम्मद अरबी बेटा तो उनसे प्यार करता है? हाँ बाबा, मैंने एक बार देखा था जब से प्यार करने लगा। बाबा वो बहुत अच्छे हैं, एक बार मेरे लिए को इतना से इतना दे दे, मेरा हाल ये है। ठीक है, अगरचे मेरे समाज में मैं उनकी मस्जिद जाऊंगा तो मुझे बाइकाट कर दिया जाएगा, लेकिन मैं जाऊंगा, मेरे बच्चे की आखिरी ख्वाहिश पूरा करने जरूर जाऊंगा बेटे। गए मस्जिद नबवी में, पैर कांपने लगे, पैर रखते रखते, मगर बेटे की ख्वाहिश थी। अंदर गया वो शख्स, हुजूर को देखा, हुजूर ने पूछा कौन हो? फला यहूदी। क्यों आए? मेरा बेटा आपसे प्यार करता है और अब वो जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो आपका रुख ज़ेबा देखे। बस हुजूर ने, बज़ाहिर तो वो कभी मिला भी नहीं था, कभी उसका तारुफ इस एतबार से नहीं था कि वो हुजूर को चाहता है, लेकिन जैसे सुना ना कोई प्यार करता है, एक खास बात है, हुजूर अपने गुलामों को जानते हैं और इतना जानते हैं कि गुलाम चलता कैसे है, उसके कदमों की आहट भी जानते हैं। उनसे दिल लगा लो, फिर देखो कैसे करम होता है। हमने सबसे दिल लगाया, उनसे नहीं लगाया। अगर हमने उनसे दिल लगाया होता तो हमारी जबानों पे न गालियां होती न गाने होते। अगर हमने उनसे दिल लगाया होता तो सुबह को नींद से उठते ही हम न्यूज़ चैनलों को देखने की बजाय हम कुरान मुकद्दस की तिलावत करते। हमारी जिंदगी का पूरा मिजाज बिगड़ गया। क्यों? इसलिए कि इश्क गया, नमाजें रही इश्क गया, रोजे रहे इश्क गया, कुरान रहा इश्क गया, हदीस रही इश्क गया। याद रखना, जब तक इश्क न हो कुछ नहीं हो सकता। इकबाल ने कहा था, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़ तबई न रही, शोला मकाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही। यही हो रहा है। और दुनिया जब बगैर रूह के किसी जिस्म को देखती है तो उसको दफनाने ही का मंसूबा बनाती है। इश्क मुस्तफ़ा की रूह हमारे दिलों से निकलती जा रही है, इसीलिए दुनिया हमें दफनाने का मंसूबा बना रही है। अगर दफन होने से बचना है तो आवाज तो उस इश्क मुस्तफ़ा को, जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, ये फाककश मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। फिक्रे अरब को देकर मैं सलाम करता हूँ इकबाल की फिक्र को। इकबाल ने क्या कहा था? फिक्रे अरब को देकर, फिक्रे अरब को देकर फिरंगी तखज्जुलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। फिक्रे अरब को देके 1 सदी पहले पेशिन गोई की थी कि सिनेमा घर तामीर होंगे। 1 सदी पहले पेशिन गोई की थी, हिजाज से इस्लाम निकलेगा, जुमे के अड्डे कायम होंगे। क्यों? मैं उलमाए वहाबिया से ये गुजारिश करता हूं, अपनी कौम पर अगर तुमने ये जुल्म न किया होता कि तौहीद के नाम पे इश्क मुस्तफा न निकाला होता, तो आज अरब की संस्कृति पर न सिनेमा घर कायम हुए होते, न जुओं के अड्डे कायम हुए होते। आज तुम सीना पीट रहे हो क्योंकि तुमने इश्क मुस्तफा की रूह निकाली। जब तक अरबों में इश्क मुस्तफा कायम रहा, वो तो ऊंटों के पैर की पासेब की आवाज भी सुनना पसंद नहीं करते थे। इसको मसलकी तासुब कर दिया। ये मसलकी तासुब नहीं था, ये रूह दीन थी, जिसको तुमने निकाला तौहीद के नाम पे, और अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जब जागो तब सवेरा है,
ہم کو متعصب نہ سمجھنا، ہم کو دشمن نہ سمجھنا. ہم صوفیہ کے ماننے والے پیغام محبت دیتے. آج بھی وہی محبت حجاز میں زندہ کر دو. وہ ستون حنانہ کا رونا، وہ نام محمد پہ چومنا، وہ رسول اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا، وہ فدا کا امی و ابی کی سزائیں بتانا، وہ پیار و محبت کی داستان کو پھر گنگناؤ انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نہیں جانتے عشق کے فلسفے کو. علم والا ہونا اور ہے، عشق والا ہونا اور ہے، عقل والا ہونا اور ہے، عشق والا ہونا اور ہے. علم کی ڈگریاں کہیں سے مل سکتی ہے لیکن عشق کی ڈگری تو درے جانا سے ملتی ہے. اسی لیے عارف رومی سے کسی نے کہا تھا کیا بنوں کہ سب بنوں گا، کہا عاشق بن سب بنے گا. سبحان اللہ. جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں وہاں عاشقوں کی پرواز ہوتی ہے. آپ سمجھتے کیا ہے عشق کو؟ اسی لیے علامہ جامی نے بھی کہا تھا بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں چیزیں نیز. عشق ایک ایسی چیز ہے. آپ عشق کے نغمے پھر بلند کریں. آج ہمارے ہندوستان میں ہماری قوم کو سمیٹنا ہمیں آسان کیوں ہے؟ کیونکہ ابھی بھی عشق کے ٹمٹماتے چراغ دلوں میں موجود ہیں. ہم کبھی بھی عشق کی قسم دے کر لوگوں کو اپنے قریب کر لیتے. دیکھ لو نا، زندگی بھر کہیں پڑے ہوں، بھلے زندگی جانے دو، سال بھر کہیں پڑے ہو، رجب کا چاند دکھا، امیر شہر ہو یا غریب انسان، سب سامان اٹھا کر روضہ غریب نواز کی طرف جاتے. کوئی پوسٹر چھپتا ہے، کوئی تقریریں ہوتی ہیں، کوئی منادی آواز دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عشق ہے جو کھینچتا ہے. اگر لوگوں میں جان پیدا کرنے بات کہنے کی بہت، لیکن عرض کر رہا تھا کہ حضور نے جب سنا کہ مریض عشق زندگی ظاہری زندگی کی چند سانسیں گن رہا ہے، حضور نے صحابہ سے کہا چلو اس جوان سے ملتے. حضور گئے. یہاں میں اشارت النص کے حوالے سے علامہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حدیث کا اشارت النص. حضور اس بچے کی جانکنی کے وقت صحابہ کو ساتھ لے کر آئے. مطلب یہ ہے کہ جب عاشق دنیا سے جاتا ہے تو محبوب کی آمد ہو. بس بات اتنی ہے کہ کوئی عاشق ہو. جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت میں ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ ہے. حضور گئے اور جا کر کے بیٹھ گئے بستر پر، عادت کے مطابق بستر پہ بیٹھ گئے. اس جوان نے حضور کو دیکھا، آنکھ میں آنسو تھے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، دل کا عالم زیر و زبر ہو گیا. اس چاند جس پر رشک کرتا اس چہرے کو دیکھا، دل کی مراد پر آئی، دل کی تمنا پوری ہوئی. حضور کو دیکھا، حضور نے کہا کیسے ہو؟ بولنے کی ہمت نہیں تھی. اشارہ کیا حضور حال میرا بگڑ آئے. سرکار نے فرمایا دنیا سے جانے والا ہے، کلمہ پڑھ لے. کلمہ پڑھ لے، ایمان لیا. اس نے باپ کو دیکھا، بول نہیں سکتا تھا. باپ نے بیٹے کی کیفیت دیکھی، سبحان اللہ. تیرا محبوب جو کہتا ہے کر لے. ادھر اس نے کلمہ پڑھا، ادھر حضور کا رخ تابہ دیکھتے ہوئے روح کفس انسوی سے پرواز کرتے. جب اس کا انتقال ہوا اس کے باپ نے کہا آقا ہم تو یہودی لوگ ہیں، اب یہ آپ کا ہے، اس کو آپ کے مذہب کے مطابق دفن کریں، اسے آپ ہی لے جائیں. سرکار نے فرمایا گویا عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے، غسل دو، کفن دو، میں خود آؤں گا. لوگوں کو پتہ چلا کہ کوئی ایسا بندہ دنیا سے گیا ہے، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے. ایسا بندہ ہے. لوگ چوک در چوک آنے لگے، بھیڑ اکٹھی ہو گئی. جب جنازہ اٹھا تو سب لوگ چل رہے ہیں اور حضور سنبھل کے قدم رکھتے ہیں. صحابہ نے پوچھا آقا جس کے پیر لامکوں پر تیزی سے چلتے ہو یہ یہاں کیوں سنبھلتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مدینے کی جگہ بھر گئی ہے، اس لیے سنبھل کر پیر رکھ رہے ہیں.
حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے ہمیں رشک آتا تھا اگر ہم سے کوئی پوچھے نا کہ ایسا کوئی بندہ بتاؤ جس نے نہ کبھی اللہ کا ذکر کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، پھر بھی وہ جنتی ہے، تو ہم اسی جوان کا نام لیتے تھے۔ ادھر کلمہ پڑھا، ادھر دنیا سے چلا گیا، اور حضور نے اس کو جنت کی بشارت عطا۔ دیکھو عشق اس منزل پر پہنچاتا ہے، اور کسی کے بھی بچے کو بتاؤ کہ نا حضور کی شان، انشاءاللہ لوگ اپنے مذہب کی، ہمیں کوئی گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دینا، ہمیں لڑنے کی بات نہیں کرنا۔ ملک ہندوستان میں ہمیں صوفیہ کے منہج پر دین کو پھیلانا ہے۔ غریب نواز نے ایک کے چہرے پہ تماچا بھی نہیں مارا اور 90 کو کلمہ پڑھا دیا، بس ہمیں اتنا ہی کام کرنا ہے۔ حضور کی سیرت اپنی زندگی سے لوگوں کے درمیان ظاہر کرو، کوئی جب وہ بھڑکاؤ بھاشن دینے کی ضرورت نہیں، کوئی جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب ہیرے کا جگر پھول کی پنکھڑی سے کٹ سکتا ہے تو پھر اسی سے کام لیا جائے، کوئی بڑی چیز کا استعمال نہیں کیا جائے۔ انشاءاللہ اپنا کام بھی ہوگا اور انشاءاللہ ہندوستان کا نقشہ بھی بدلے گا، کیونکہ یہ ہندوستان ہمارا ملک ہے، اس سے پیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس لیے ذمہ داری صرف سیاسی ذمہ داری نہیں، شہری ذمہ داری نہیں، بلکہ اب ہماری زمینی اور ہماری مذہبی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ اس ملک کے سینے میں جب ہمارا خواجہ سو رہا ہے، اتنی بڑی امانت ہماری اس میں آرام کر رہی ہے، تو اس زمین سے وفا کرنا یہ ہماری مسلکی اور مذہبی ذمہ داری ہے۔ ہندوستان کی زمین سے بغاوت یہ غریب نواز کی چوکھٹ سے بغاوت ہوگی، اور ہم اس چوکھٹ کو تو مر کے بھی نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ ہماری نسلوں کو اس چوکھٹ سے وابستہ رکھے، ہماری دعاؤں کا حصہ ہے۔ الہی تاب والخورشید ماہی، جلا کے چشتیہ راہ روشنائی۔ بس آپ سے اتنا کہتا ہوں، سنی دعوت اسلامی مشن غریب نواز کو گھر گھر پہنچانے کی تحریک ہے۔ آپ جس علاقے سے بھی آئے ہوں، آپ سنی دعوت اسلامی کے رکن بنے، سنی دعوت اسلامی کے ممبر بنے، اور ہمارا مقصد نہ اوٹ نہ نوٹ نہ کسی کی شخصیت پلانا ہے، ہمارا مقصد صرف بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر صوبے حرم لے جانا ہے، حضور کی طرف لے جانا ہے۔ ہم اسی نغمے کو پھر دہرانا چاہتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن تہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی نہ ہو، میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، بس میں ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ پست بالا کیسے ہوگا؟ فکر بال میں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دیر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ